बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयरन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन करम, इमरान खान यानी खान इमरान खान नियाज़ी, उनके गिर्द जो है घेरा तंग किया जा रहा है कि ये उनकी चीखों से पता लग रहा है। जिस तरह आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो है घेराव करना है और वहाँ पे जाके एहतजाज करना है, और वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से रद्द अमल है जिस पे पहले खुशी का इजहार किया गया था। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये भी खबर है कि परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब, जो बड़ी धींगा मुश्ती लड़ाई मार कुटाई की एक बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म चलाने के बाद वज़ीर आला पंजाब बने थे, यानी तख्ते पंजाब पर विराजमान हुए थे, उनके साथ भी इमरान खान ने हाथ कर दिया, उनको ठेंगा दिखा दिया। ये ठेंगा क्या है, कैसे है, ये भी बात करूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और भी है कि नज़ीर चौहान साहब, गिरफ़्तारियों की बात थी तो गिरफ़्तारियाँ शुरू कि यहाँ पंजाब में आते ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी लिस्टें बन चुकी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयों के इम्कानात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, वो किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो उन्होंने आके पंजाब में मुलाकात की थी वज़ीर आला पंजाब से, ख़ास तौर पर उनकी कुर्सी पे बैठ के, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी को छोड़ा ना जाए, स्पेयर नहीं करना। तो पहले तो नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो काबू आ गए, उनको पकड़ के ले जाया गया, उनका रिमांड मांगा गया, लेकिन रिमांड अदालत नहीं दिया बल्कि उन्हें जुडिशल कर दिया। उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की है, और क्यों अपील की है, क्या अपील की है, क्या उसमें कहा है, ये बातें भी आपको आगाह करूँगा, बातें बताऊँगा। और इसके अलावा जो मामलात हैं वो ये हैं कि पंजाब में जराइम के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से भी हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। उस पर जो मशीर वज़ीर आज़म हैं कश्मीर अमूर के, कमरुज़्ज़मान कायरा, एक बड़े ज़िम्मेदार सियासतदान भी हैं, उनका एक बयान जो है वो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पे चल रहा है अपील की सूरत में। वो क्या है, वो भी लोगों की आगाही के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। पहली बात कि परवेज़ इलाही के साथ क्या हाथ किया इमरान खान ने, तो वो सीधी सी बात है, आके उन्होंने मुलाकात की और आके वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ गए और फिर उन्हें बताया कि मैं पार्टी चेयरमैन हूँ, मेरा आर्डर ये है कि किसी को मत छोड़ा जाए। मुखालफिन के ख़िलाफ़ जिन्होंने भी लॉन्ग मार्च में हमारे ख़िलाफ़ रुकावटें खड़ी की थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यास्मीन राशिद की गाड़ी जिसने तोड़ी थी उनको भी पकड़ा जाए। इसी तरह जिन्होंने मार कुटाई की थी हमारे कारकुनों की, उनको भी नहीं छोड़ा जाए। लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ, दूसरी जानिब कहा कि जो काबीना बनानी है पंजाब की, जिसका अभी तक हल्फ नहीं हो सका, ना काबीना बनी है और ये भी नहीं पता कि कितने दिन के बाद बनेगी, उसके लिए भी उन्होंने हुक्म दिया कि एक छोटी सी काबीना बनाएं, 18 रुकनी, इससे ज़्यादा ना करें। जबकि पहले हमजा शहबाज में तो माशाल्लाह 40 तक ले गए थे, बल्कि इससे ऊपर भी ले गए थे, मशीर भी थे, उनमें बहुत से लोग थे। इसमें भी चिट चैट शुरू हो गई है, मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई की और काफ लीग की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि जनाब ये क्या है, इतनी में आपका नाम नहीं आया। क्यों कि इमरान खान ने साफ कह दिया कि ये 18 के 18 जो वज़ीर हैं ये पीटीआई से लिए जाएंगे, काफ लीग से कोई नहीं होगा। काफ लीग से सिर्फ वज़ीर आला, तो ठेंगा दिखा दिया ना कि सिर्फ वज़ीर आला, बाकी कोई नहीं। भाजी अपना काम करो, और काम करना तो ऐसे तरह ही होएगा। तो एक तो उनकी छुट्टी हो गई। दूसरी जानिब जो काफ लीग के कुछ लोग हैं उन्हें राब्ते कर लिए चौधरी शुजात से कि देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है और जो हमसे वादे किए थे पूरे नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा जनाब आना है तो आ जाओ, भाई आ जाओ, आना तो आ जाओ, आओगे तो फिर कल जो कुछ होगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, उनकी बात कितनी किसी को समझ आती है कितनी नहीं आती। लेकिन वहाँ भी एक लड़ाई चल रही है कि कामिल अली आगा साहब कहते हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, और चौधरी सालिक साहब कहते हैं हमें लोगों के दिमाग दुरुस्त करने आते हैं। तो कामिल अली आगा के भी जल्दी से ऑपरेशन हो जाएगा और उनकी सर्जरी कर दी जाएगी, उनका दिमाग भी बहुत जल्द सही हो जाएगा। अब एक तो ये पंजाब के लेवल की है। दूसरी जानिब जराइम की बात हो रही है कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो भी बढ़ गया, डकैतियाँ हो रही। क्यों कि सारा प्रोटोकॉल और सारा जो है वो सियासतदानों को मिल रहा है, सियासी लड़ाइयों में इस्तेमाल हो रहा है, अदालतों के बाहर खड़ा हुआ है, शहर में नाके लगे हुए हैं, महलों में डाके पड़ रहे हैं, लूट मार हो रही है। एटीएम से जो पैसे निकालता है वो घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जैसे वो पैसे निकाल के बाहर आता है वहाँ एक पिस्तौल बरदार नौजवान होता है, वो कहता है भाई जी मेरा हिस्सा तो मैंने दो, ए मेरा है तुम बाकी फिर कटवा लेना। अब यहाँ ये हालात तो क्या हो, कमरुज़्ज़मान कायरा ने एक अपनी वीडियो जारी की है सोशल मीडिया पे, और वो कई दिन से चल रही है। तो उसमें ये कहा है कि देखें मुख्तलिफ़ लोग
جو جرائم پیش ہیں وہ یا گاڑیوں کی سستی ایک تصویریں اچھی گاڑیوں کی دیکھ کے اس کے کم ریٹ کر کے آپ کو کسی ان نون جگہ پہ بلاتے ہیں یا کسی چھوٹے شہر میں بلاتے ہیں اور آپ کو لالچ ہوتی ہے کہ گاڑی سستی مل رہی ہے، یا جانوروں کی خریداری میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب بڑا بڑا اچھا جانور ہمارے پاس ہے، اگر آپ شوقین ہیں تو آ جائیں، آ کے لے جائیں، اور بعد میں وہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر وہ اغوا برائے تاوان ثابت ہوتا ہے، ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی چل نکلا۔ یہ سلسلہ کیوں چل نکلا؟ سوال تو یہ کیوں چل نکلا ہے؟ اس لیے چل نکلا ہے کہ آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، یعنی سیاستدان جو ہیں وہ دست و گریبان ہیں، انہیں عوامی فکر نہیں ہے کہ بے روزگاری نہیں ہے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے، اگر مہنگائی ہے لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے، اگر اسمبلی نے پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے کہ مزدور کی آمدنی کم از کم 25,000 ہو اور فیکٹری مالکان جو ہیں وہ ٹھیکیداری نظام میں انہیں 25,000 بھی نہیں دے رہے جس سے گھر بمشکل چلتا ہے یا چل سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر لوٹ مار تو شروع ہوگی، اور یہ لوٹ مار جو ہے قوموں کی زندگی میں بہت بری ہوتی ہے، انتشار، فساد، لڑائی جھگڑے، کسی کا جو ہے نا وہ چین جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، بلکہ بے سکونی جو ہے معاشرے میں آ جاتی ہے۔ تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ قمر الزمان قاہرہ نے کہا ہے کہ دیکھیں بار بار میسیج آ رہے ہیں، لالچ نہیں کرنی، آپ دیکھیں، دیکھ کے چھوڑ دیں، وہیں اس کو فالو نہ کریں، اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، جب حادثہ ہوگا تو آپ کہیں گے حکومت ذمہ دار ہے، تو حکومت کی ساری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ محتاط ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لیول کا آدمی کہ مشیر وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جرائم بڑھ گئے ہیں، چاہے وہ سندھ کا علاقہ ہو، جنوبی پنجاب کا علاقہ ہو، یہاں زیادہ ہے، تو آپ اس پر کان نہ دھریں، لالچ میں نہ آئیں، کیونکہ آپ رعایت کے چکر میں جاتے ہیں، کم پیسوں کے چکر میں جاتے ہیں، اور بعد میں جو آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، لہذا لالچ نہیں کریں۔ تو ایک تو مسائل یہ ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا جس میں نذیر چوہان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف سے، تو انہوں نے کہا جناب آپ جب کور کمانڈر تھے لاہور تو میں نے بڑی خدمات انجام دی تھی، آپ مجھے جانتے ہیں میں بڑا شریف آدمی ہوں، میں ایسا ویسا نہیں ہوں جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں نے نہ پولیس مقابلہ کیا، نہ پولیس پر حملہ کیا ہے، نہ میرے دوستوں نے ایسا کیا ہے، میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، آپ میری خدمات سے واقف ہیں، لہٰذا ان خدمات کے صلے میں میری مدد کریں اور میری ان سے جان چھڑائیں۔ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ جب وہ کور کمانڈر تھے تو کہتے ہیں جی میں نے بڑی خدمت کی ہے، کیا خدمت کی ہے، کیسے خدمت کی ہے، کتنے ڈیوٹی فل تھے، تو یہ معاملہ تو پھر سیدھا سادہ شیخ رشید والا ہے کہ شیخ رشید صاحب جتنے ڈیوٹی فل ہے کیا آپ بھی اتنے ڈیوٹی فل تھے کہ ہر دور میں آپ کو ایسے پیار کیا جائے؟ تو اس وقت تو آپ کا پیار جو ہے وہ چھن گیا ہے، پیار کہیں اور کیا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ معاملات جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح کہ قاف لیگ میں بھی گڑبڑ ہے، عمران خان پریشان ہے فارن فنڈنگ کیس میں جس کو ممنوع فنڈنگ کر دیا، ابھی وہ ریفرنس جانا ہے، اب وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا ویڈیو ریکارڈ کرا دی۔ اس سے پہلے جو ہے عمران ریاض خان صاحب نے ویڈیو بھی جہاں کرائی تھی اور وہ آج تک سامنے نہیں آئی، حالانکہ وہ پکڑے بھی گئے، سب کچھ ہوا، پھر عمران خان صاحب نے بھی کی۔ تو عمران خان صاحب کا تو پتہ لگتا ہے، خان اعظم خان عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کی ویڈیو کیوں انہوں نے ریکارڈ کرائی اور انہیں کیوں خطرہ ہے کہ مجھے زہر دے دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ بھائی یہود و نصارہ کی سازشیں یہی ہوتی ہیں کہ پہلے وہ کسی کو اپنا ٹاؤٹ بنا کے اپنا ڈیوٹیفل ثابت کر کے اس سے کام لیتے ہیں، اور جب ان کے مطلب کا کام نہیں ہوتا تو مار دیتے ہیں، تو اندر سے کہیں دل دھڑک رہا ہے۔ اب معاملہ جو ہے یہ سوچے کہ عمران خان کے جو خاتون اول تھیں بی بی بشرا، ان کے موکل کام نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ جب یہ مشکلات میں گر گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، تو اس کا مطلب کام نہیں کر رہے۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب ایک بڑی اہم شخصیت ہے پاکستان کی، وہ وہاں گئے ان سے ملنے کے لیے، انہیں میڈیا سے گفتگو کیا کہ جناب یہ ریسلنگ ہو رہی ہے، کبڈی کا میدان سیاست کے میدان کو بنا دیا گیا اور کھلواڑ ہو رہا ہے پورے ملک سے، تو اس میں استغفار پڑھے۔ یقینی بات ہے کہ جب انہوں نے عام سیاستدانوں سے کہا تو اندر کمرے میں جا کے عمران خان سے بھی کہا ہوگا پاجی مصیبت ہی کڑی ہے، استغفار پڑھو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار پڑھنے کا ٹائم تو ہے، اس لیے کہ قوم پر بھی مشکل ہے، سیاستدانوں پر بھی مشکل ہے، اور سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں عوام کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے، اور ہم جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہماری آواز جو ہے نکل نہیں رہی، سڑکوں پر آنے کی ہماری طاقت نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ڈالر بہادر کا اتنا بڑا راج ہے
کہ روپیہ بہادر جو ہے کہ دبک کے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بہادر نہیں رہا، اب وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ چھوٹا سا پہلوان ہو گیا ہے، پہلوان مار دیجیے جو مرضی سی، اب وہ نہیں ہے، لہٰذا وہ دبک کے ایک سائڈ پہ ہو گیا، عام آدمی پریشان ہو گیا۔ تو ان پریشانیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ حکومتیں کریں گی اپنی جگہ پر۔ حکومتیں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو گرانا ہے، اور انہیں 2023 کا الیکشن یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اس کس بیانیے میں جانا۔ موجودہ حکومت کو متحدہ حکومت ہے، اب آپ یہ سوچیں کہ اس متحدہ حکومت میں اگر مسائل حل نہیں ہوں گے، جس میں یہ معاملات اس حد تک ہو گئے کہ بڑی اچھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز آئی تھی کہ آپ یہ غور فرمائیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ صدر پاکستان PTI کا، وزیر اعظم نون لیگ کا، اور وزیر اعظم کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، KPK میں اپنا PTI، پنجاب میں قاف لیگ، تو یہ قومی حکومت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح بلوچستان میں باپ یعنی بلوچستان عوامی تحریک، تو سارے پارٹی ہیں، سب لوگوں کو، سب کو تو حصہ مل گیا، مسائل پھر بھی نہیں حل ہو رہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اب یہ ساری چیزیں بٹا کے کیا کوئی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا بٹوارہ کیا جا رہا ہے؟ اس کو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، اور ہمیں اپنے لیے پالیسی بنانی ہوگی کہ ہم نے اس دھرتی کے لیے کون سی خدمت انجام دینی، کیسے دینی ہے، کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یہ مشکل وقت کیسے گزارنا ہے۔ یقیناً سیاستدانوں کا امتحان تو اپنی جگہ، لیکن عوامی امتحان، عوامی مشکل جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس کے خاتمے کے لیے حکومت کو توجہ دینی پڑے گی، چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، ورنہ پھر یہ بات نہیں چلے گی۔ باجی کام بگڑ گیا ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش ہے، آپ بھی سمجھیں، میں بھی سمجھوں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جانے سے پہلے درخواست چاہیے آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔